بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سائل نے کسی دانا شخص سے پوچھا، کیا چیز زیادہ اہم ہوتی ہے، راستہ یا منزل؟ دانا شخص بولا، تمہارا ہم سفر۔ حضرت علی نے فرمایا، سختی کے ساتھ تربیت کرنا ممکن نہیں۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھنے سے کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کی امید نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کی خوبصورت صفت یہ ہے کہ وہ با اختیار ہوتے ہوئے بھی بہت جلدی مان جاتا ہے۔ بے شک میرا اللہ بہت بڑا ہے۔ عورت ایک پھول ہے، عورت کے ذاتی امور کے علاوہ دیگر کام اس کے سپرد نہ کرو، کیونکہ عورت ایک پھول ہے، کوئی پہلوان نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے گھروں میں گھریلو سانپ رہتے ہیں، تم انہیں 3 بار آگاہ کر دو کہ تم تنگی میں ہو، یعنی دیکھو دوبارہ نظر نہ آنا، ورنہ تنگی اور پریشانی سے دوچار ہوگا۔ پھر اگر اس تنبیہ کے بعد کوئی سانپ نظر آئے تو اسے مار ڈالو۔ عبادتوں کے انبار لگے ہوں لیکن کسی کو مشکل میں دیکھ کر دل میں احساس پیدا نہ ہو، تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھیں، تو وہ عبادتیں نیکی کی روح سے بالکل خالی ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد۔ تم والدین کے احسانات کا بدلہ ہرگز نہیں لوٹا سکتے، بس اس لیے رب سے ان دونوں کے لیے رحمت و مغفرت طلب کرتے رہا کرو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر تجھ میں یہ 4 خصائل پائے جاتے ہوں تو تجھے دنیا کے کسی فائدے سے محرومی کا کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ امانت کی حفاظت، سچا کلام، حسن فطرت اور رزق کی پاک دامنی۔ وقت گزر جاتا ہے لیکن نشان چھوڑ جاتا ہے، کبھی دل پہ، کبھی کتب فروش کو اپنا سامان چوری ہونے کا خوف نہیں ہوتا، کیونکہ طالب علم چوری نہیں کرتے اور چور مطالعہ نہیں کرتے۔ قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا۔ اللہ نے فرمایا، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ ہمارے مسائل: عدم تحفظ، پسماندگی، جہالت، ناانصافی۔ ہماری ترجیحات: کرکٹ، ڈرامے، ہالی ووڈ، کوک اسٹوڈیو، پارٹیاں، کھابے، فلانے کی مچھلی اور کباب، فلانے کی نہاری۔ کس قدر مقام عبرت ہے۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ حضرت علی نے 900 کلو کا دروازہ اکیلے اٹھایا تھا، لیکن جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا تو کہنے لگے، فاطمہ کو اٹھانے میں میری مدد کرو۔ یہ کتنی خوبصورت چیز ہے کہ کوئی بنا مطلب کے آپ کو کال کرے اور اس کا مقصد صرف آپ کی خیریت دریافت کرنا ہو۔ سمیرہ حمید لکھتی ہیں، رب اور بندے کا رشتہ یہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، یہی باقی ہے، باقی سب فانی ہے۔ فقیری یہ ہے کہ آپ زمین کے اوپر کا کردار اور زمین کے اندر جانے کے بعد کا کردار برابر کر دیں۔ واصف علی واصف۔ فکر نہ کرو، اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے، انشاءاللہ۔ جب تمہارے گھر میں رزق کی تنگی محسوس ہونے لگے تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو محبت سے دعوت پہ بلا لیا کرو۔ تہجد کی نماز کیوں پڑھنی چاہیے؟ ناممکن کا ممکن ہو جانا، اللہ تعالیٰ کا فیورٹ بننا، اللہ کے قریب ہو جانا۔ تہجد کی نماز سے انسان دنیا کی محبت سے بچتا ہے۔ تہجد اللہ کی لاڈلی عبادت ہے، تو سوچو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کو کس قدر عزیز ہوگا۔ دوستی یہ تو نہیں کہ تم کچھ نہ بتاؤ اور سب اپنی ذات پر سہ جاؤ۔ دوستی یہ تو نہیں کہ میں صرف تمہاری خوشیوں میں نظر آؤں، اور دوستی یہ بھی نہیں کہ ہم ایک لمبی بات کریں اور مسکراہٹوں پر اس کا اختتام کریں۔ دوستی تو ایک جذبہ ہے کہ تم وہاں اداس ہو اور میں یہاں محسوس کر لوں،
تم رو اور میں غمگین ہو جاؤں، اور پھر آنسو اگرچہ نہ صاف کر سکوں، کندھا حاضر نہ کر سکوں، مگر پھر بھی ایک اچھی میٹھی سی دعا کا حصار تمہارے گرد باندھ دوں۔ زمین پر موجود تمام انسانوں کے لیے صرف 6 مہینوں کی آکسیجن بنانے کے لیے تقریباً 38 ٹریلین ڈالرز چاہیے، جبکہ صدیوں سے یہ آکسیجن درخت ہمیں مفت میں دے رہے ہیں۔ کون ہے جو قدرت کا یہ نظام چلا رہا ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب میرا اللہ ہے۔ قرآن پاک ایک ایسا چینل ہے جس تک ہمیں صرف اللہ تعالیٰ لے کر آیا ہوتا ہے۔ یہ نیک بختی کی علامت ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ میں کچھ ایسا دیکھا ہے جو وہ آپ کو یہاں تک لایا ہے، آپ کی اور میری تمام برائیوں اور خامیوں کے باوجود۔ شاید کوئی امید کی رمق ہے ہمارے اندر۔ ہم ہر کچھ عرصے بعد اللہ کو اپنے گناہوں سے ناراض کر دیتے ہیں، پھر بھی وہ ہمیں اگر واپس قرآن تک لایا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ ہم سے مایوس نہیں ہے۔ ہمارے لیے امید ابھی تک زندہ ہے کہ ہم پلٹ آئیں گے۔ اپنی زندگی کو اس درخت کی طرح بناؤ جو تنہا کھڑے ہو کر سورج کی تپش برداشت کرتا ہے، لیکن اپنے دامن میں آنے والے کو سکون بخشتا ہے۔ نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ اس زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتی ہے۔ ہم نے تم سے تمہارا دین خرید لیا ہے اور تم نے اپنا دین بیچ دیا ہے۔ فرانس کی ایک سپر مارکیٹ میں برقع پہنے اور نقاب لیے خاتون ادائیگی کے لیے کیش کاؤنٹر پر پہنچی۔ کیشیئر جو ایک عرب خاتون تھی، برقع والی عورت کو دیکھ کر نہایت نفرت سے کہنے لگی کہ ان مسلمانوں کو اپنا برقع اور نقاب اپنے ملک میں چھوڑ کر آنا چاہیے تھا۔ یہاں فرانس میں آ کر ایک اور مصیبت میں اضافہ کر دیا ہے۔ برقع پہننے والی خاتون نے اپنا نقاب اٹھایا۔ یہ فرانسیسی نقوش والی گوری تھی۔ اس نے عرب خاتون سے مخاطب ہو کر کہا، میں عیسائیت سے اسلام میں داخل ہوئی ہوں، میں اصل اور نسل سے فرانسیسی ہوں اور فرانس میرا وطن ہے۔ تم لوگ باہر سے یہاں آئے ہو، تم نے اپنا دین بیچ دیا اور ہم نے خرید لیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بکثرت درود شریف سے رزق کی بے فکری اور اسباب سے نظر اٹھ جاتی ہے اور توکل نصیب ہوتا ہے۔ نماز نیند سے بہتر ہے کیونکہ نیند نفس کی بات ماننا اور نماز اللہ کی پکار کا جواب دینا ہے۔ نیند موت ہے اور نماز زندگی۔ نیند جسم کی راحت اور نماز روح کی راحت ہے۔ نیند کرنے میں کافر اور مسلمان دونوں برابر ہیں، جبکہ نماز صرف مسلمان پڑھتا ہے۔ جب گھریلو فیصلے کرنے کے لیے باہر کے بندے کی ضرورت پڑ جائے تو سمجھ لیں آپ کا خاندان تباہ ہو چکا ہے۔ شیخ سعدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب گرمی ہو تو نماز ٹھنڈے وقت تک مؤخر کر کے پڑھو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی لپیٹ سے آتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ذکر فرمایا، جہنم کی آگ نے اپنے رب کے حضور شکایت کی تو اللہ نے اسے سال میں 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گرمی میں۔ دین غریبوں سے شروع ہوا تھا اور غریبوں میں ہی رہ جائے گا۔ شیخ سعدی۔ جہنم کس پر حرام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ جہنم کس پر حرام ہے؟ پھر فرمایا، ہر اس شخص پر جہنم حرام ہے جو لوگوں کے ساتھ نرمی اور سہولت کا معاملہ اختیار کرے۔ اکثر جانوروں کے سروں پر سینگ ہیں، لیکن ان کی وجہ سے نہ جانوروں کو چکر آتے ہیں نہ کوئی بوجھ محسوس ہوتا ہے، بلکہ جانوروں کی حفاظت بھی ہو رہی ہوتی ہے اور خوبصورتی میں اضافہ بھی۔ یہ سب کس کی قدرت کا کمال ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا شہنشاہ اللہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ توکل۔ کسی شخص نے ایک دیہاتی سے کہا، اب تو روٹی بھی 1 دینار کی ہو گئی ہے۔
دیہاتی نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، میری بلا سے روٹی نہیں، گندم کا ایک دانہ 1 دینار کا ہو جائے، میں اس کی عبادت ایسے ہی کروں گا جیسا اس نے حکم دیا ہے، اور وہ مجھے رزق بھی ویسے ہی دے گا جیسا اس نے وعدہ کیا ہے۔ ایک سفر مسلسل ہے جس کے آخر میں کسی ایک جگہ ہم گر جائیں گے اور پھر آنکھ نہیں کھلے گی۔ ہم اس حالت میں گریں گے جس میں ہم سفر میں تھے، ہم وہ کرتے ہوئے مریں گے جس کو ہم زندگی میں سب سے زیادہ کرتے تھے۔ جو ہر وقت فون پہ لگے رہتے ہیں وہ فون دیکھتے دیکھتے ہی مر جائیں گے۔ جو ہر وقت کتابیں پڑھتے ہیں ان کو ابدی اونگ کسی کتاب کے درمیان آئے گی۔ جو ہر روز ایک فلم یا ڈرامے کی نئی قسط دیکھے بغیر نہیں سو سکتے، ان کی موت وہی کرتے آئے گی۔ اور جو اللہ کے ذکر سے ہر وقت اپنی زبان تر رکھتے ہیں، ان کی موت اسی ذکر کو کرتے ہوئے آئے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ انسان کمانے کے اور جانور گھاس کھانے اور شکار کرنے کے لائق بعد میں بنتے ہیں، اور انہیں دودھ کی شکل میں رزق پہلے پہنچ جاتا ہے۔ ان معصوم جانوں کے لیے رزق کا ایسا بہترین انتظام کرنے والا وہ مہربان رب کون ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ صرف 2 آیات پڑھنے سے پوری رات قیام کا ثواب۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ امام نووی کے مطابق کافی ہونے کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ قبرستان دنیا کی واحد انٹرنیشنل ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جہاں آپ کو 2 گز کا پلاٹ بغیر ترقیاتی کاموں کے ملے گا۔ باقی پانی، سیکورٹی، روشنی، ہوا، باغات کا انتظام آپ کو خود وہاں شفٹ ہونے سے پہلے کر کے جانا ہے۔ خود بھی تیاری کیجیے اور دوسروں کو بھی تلقین کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا کہ حضرت جابر سے روایت ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف ہٹ گئے، ہوا رک گئی، دریا پرسکون ہو گیا، اور حق تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام بسم اللہ الرحمن الرحیم لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ جواب ملا، شہتوت کے پتوں سے۔ جسے بکری کھاتی ہے تو مینگنی بنتی ہے، ہرن کھاتا ہے تو مشک بنتا ہے، اور ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم بنتا ہے۔ کوئی تو ہے جو ایک ہی شے سے مختلف چیزیں بناتا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اپنے شریک حیات کے لیے اللہ سے یہ دعا مانگا کریں، رب کریم سے دعا کیا کریں کہ جو بھی شریک حیات نصیب میں تو نے رکھا ہے وہ ذہنی سکون دینے والا ہو، محبت اور عزت دینے والا ہو۔ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں برے ساتھی سے جو وقت سے پہلے ہمیں برا کر دے۔ ہم پناہ مانگتے ہیں ایسے ہم سفر سے جو ہماری ہنسی چھین لے اور ہمیں اذیت دے۔ رب کریم ذہنی اذیتوں کا شکار بنانے والے ساتھی سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمارا نصیب کھول دے اور جلد نیک ہم سفر نصیب کر جو دین کامل پر ہو، اور مجھے دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ 1400 سال پہلے جب اذان سنائی دیتی تھی تو حضرت علی کانپنے لگتے تھے اور رنگ سرخ ہو جاتا تھا۔ کسی نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ جب اذان ہوتی ہے تو آپ کانپنے لگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اتنی بڑی ہستی کا بلاوا آیا ہے، پتہ نہیں اس کا فرض ٹھیک طرح سے ادا کر سکوں گا یا نہیں۔ اور آج کل کے لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں، اذان اس میسج کو اتنا شیئر کریں کہ لوگ خاموشی سے اذان سنیں، اور اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ پڑے ہیں ہمارے خواب، ناکامیاں، انا، غرور، اکڑ، ناراضگیاں، جھگڑے، فساد، مقابلے، حاصل اور لا حاصل۔ اچھی بیٹیاں معاشرے میں اپنی ماں کی تربیت کا بھرم
ضرور رکھتی ہیں۔ اگر اللہ نے تمہیں ایسے الفاظ دیے ہیں جن کو پڑھ کر کسی کو سکون ملتا ہے تو تم پر لازم ہے کہ تم لکھنا کبھی ترک نہ کرو۔ اگر تم ایسے لہجے اور انداز بیان سے نوازے گئے ہو جو زخمی دلوں پر مرہم کا کام کر سکے تو تم پر لازم ہے کہ تم اس کا استعمال جاری رکھو۔ قدرت جو بھی تم سے کام اپنے مخلوق کی خاطر لے رہی ہے وہ چپ چاپ کرتے رہو۔ اگر کسی کے لیے باعث آسانی بنو گے تو تمہارے لیے بھی آسانیاں پیدا کر دی جائیں گی اور ایک دن تم اپنے حصے کے معجزے حاصل کر لو گے۔ اللہ کو بتا دیا کرے، بلا شبہ وہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن اپنے دل کی کیفیت اسے خود بتایا کرے کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا، بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ پردہ۔ میں پردہ کرتی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں اس سماج کی نیت کیا ہے۔ میں ہر ایک کا نظریہ نہیں بدل سکتی، مگر ہاں میں اپنی حفاظت کرنا خوب جانتی ہوں۔ مجھے اپنا آپ بھری دنیا میں نہیں دکھانا، مجھے خود کو چھپائے رکھنا ہے اس چادر میں، یہی میری محافظ ہے۔ آج کی آیت۔ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس صدقہ سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری ہو۔ القرآن۔ نیک لوگوں کی کمی اور بدترین لوگوں کی کثرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک لوگ ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور ایسے لوگ باقی رہ جائیں گے جن کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ردی کھجوروں اور جو کے بھوسے جیسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے پہلے پڑوس میں دیکھ لیجئے، اگر کوئی حاجت مند ہو تو آٹے کی بوری پہلے دیجئے۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ لو اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ ایمان جب انسان کے اندر تک اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے تو گناہ مشکل اور نیکی آسان ہو جاتی ہے، دل نرم اور آنکھیں نم رہتی ہیں۔ اے میرے اللہ، ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما جو صراط مستقیم پر ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کسی پہ اعتماد کرو لیکن احتیاط کے ساتھ، کیونکہ کبھی کبھی آپ کے اپنے دانت ہی آپ کی زبان کاٹ دیتے ہیں۔ اللہ ہر وقت آن لائن ہے، اللہ ہر وقت آن لائن ہے۔ ابھی بات کر لو۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں اس وقت مصروف ہوں، تم سے بات نہیں کر سکتا۔ وہ یہ بھی نہیں کہے گا کہ پہلے میری سیکرٹری سے اپائنٹمنٹ لے لو، وہ تو ہر وقت تمہاری کال کا منتظر ہے، تمہیں ویلکم کرے گا، خوش ہوگا، تمہارے گناہ بخش دے گا، تم پر رحمت کرے گا، تمہاری دعاؤں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ بات کرنا شروع کر دو، کیونکہ اٹ از نیور ٹو لیٹ۔ ملاؤ رابطہ لائن ڈیڈ ہو جانے سے پہلے، بس یہی ڈیڈ لائن ہے۔ دنیا نصیب پر جوڑی گئی تھی اور آخرت محنت پر۔ لوگوں نے دنیا محنت سے جوڑ لی اور آخرت نصیب پر چھوڑ دی۔ چور تین طرح کے ہوتے ہیں: زکوٰۃ نہ دینے والا، اپنی زوجہ کا مہر ادا نہ کرنے والا، اور اسی طرح سے وہ جو قرض لے اور ادا کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ کبھی تو مشکل وقت میں خاموشی اختیار کر کہ صبر سے کام لو، دیکھ لینا جب صبر کا پھل ملے گا تو وہ تمہاری سوچ سے بھی بڑا ہوگا انشاء اللہ تعالی۔ نماز میں دل لگانے کا طریقہ: جب نماز شروع کرو تو زمین کو دیکھو، فائدہ مرنے کے بعد ہمیں اس زمین کے اندر جانا ہے۔ رکوع کرو تو پاؤں کو دیکھو، فائدہ ہماری جان پاؤں سے نکلنا شروع ہوگی۔ جب سجدہ کرو تو ناک کی سمت میں دیکھو، فائدہ مرنے کے بعد سب سے پہلے ناک ختم ہوگی۔ اور جب بیٹھ جاؤ تو نظریں جھولی میں ہونی چاہیے،
فائدہ، ہمیں خالی جھولی دنیا سے جانا ہے، یہ سب کو بتاؤ، کیا پتہ آپ کی وجہ سے کسی کی نماز درست ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا ناممکن ہو، توکل رکھو اس پہ، پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے راستے کھولتا ہے، بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔